بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو بھی رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں آج کل الیکشن کا موسم ہے اور 2 دنوں کے بعد ہمارے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ملک کی 75 سالہ تاریخ کا اگر تحقیقی نظر سے مطالعہ کیا جائے تو پھر تو اس کے سوا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا کہ الیکشن یہاں نادیدہ قوتوں کا ایک کھیل ہوتا ہے، جس میں وہ مرضی کے فنکاروں کو اوپر لاتے ہیں اور مرضی کے فنکاروں کو اپوزیشن میں سیٹیں دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دستانے پہن کر اپنے مظالم کو جاری رکھتے ہیں۔ اگر 75 سالہ اس تاریخ کو دیکھا جائے تو پھر تو ہمارا اصولی موقف یہی ہے کہ الیکشن میں نہ ووٹ دیا جائے اور نہ ووٹ کسی کے لیے مانگا جائے۔ لیکن اگر ملک کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو موجودہ الیکشن ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک انوکھا الیکشن ہے، جہاں الیکشن میں ملک کی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے اور نئی سزائیں، جس سزاؤں کا نہ شریعت میں تصور ہے نہ قانون میں تصور ہے، ان سزاؤں کے ذریعے سے مزید اس کے حلقے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالخصوص یہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے، یہ شریعت کی روح سے بھی مضحکہ خیز قسم کا فیصلہ ہے اور قانون کی روح سے بھی، لیکن میرے خیال میں شاید کچھ لوگوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ جو پارٹی پی ٹی آئی کے نام سے کام کر رہی ہے، شاید یہ ان کے ہاتھ میں آنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ان پر جس طرح کی وارداتیں کی جا رہی ہیں وہ واضح الفاظ میں ظلم ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو جیل میں بند کر دیا جائے اور جیل میں رکھ کر اس کے بعد اس کے اوپر سزائیں سنائی جائیں اور اس پارٹی کی مرکزی قیادت کو بھی جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے، ان کے ورکروں کو ہزاروں کی تعداد میں جیل میں بند کر دیا جائے اور پھر ان کو جلسے جلوس تک کی اجازت نہ دی جائے اور دوسری طرف پارٹیوں کو کھلا بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ اس الیکشن کا نتیجہ کیا آئے گا، شاید یہ ان لوگوں کو اس کا ابھی تک کچھ تصور بھی نہیں ہو سکا۔ میرے خیال میں عوام خاموشی کے ساتھ 8 فروری کو ان مظالم کا جواب دینے کا ارادہ کر چکی ہے۔ اس لیے اس الیکشن کو ہم ملک کے عمومی الیکشن سے تھوڑا الگ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، جس میں عمران خان اور ان کے ساتھی ایک نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہماری عوام سے گزارش ہے کہ اس الیکشن میں 8 فروری کو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں، ہمارے حلقے سے علی خان جدون ہیں، اس وقت ان کی حمایت نہ کرنا ظلم کی حمایت کرنے کے مترادف ہے اور شریعت کا حکم ظلم کے بارے میں واضح ہے۔ اگر ظالم مسلمان ہو اور مظلوم کافر ہو، پھر بھی شریعت مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیتی ہے، ظالم کی مدد کرنے کا کسی صورت میں جواز نہیں ہے۔ وہ ظالم کے مددگار علماء ہی کیوں نہ ہوں، ظالم کے مددگار نیک و صالح لوگ بظاہر کیوں نہ ہوں، وہ کسی دھوکے میں تو آ سکتے ہیں۔ شریعت کی روح سے ظالم کی مدد کرنے کی کسی طرح بھی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس لیے شریعت کی روح سے بھی اس الیکشن میں مظلوم کی مدد کرنی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی پہ کوئی آنچ بھی نہ آئے۔ اس وقت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا موقف بھی یہی ہے کہ ہمارا ملک مرکب ہے ان اداروں سے، کہ ہمارے ملک کے ادارے مضبوط ہوں، فوج مضبوط ہو سیاسی مداخلت سے باز آ کر، عدلیہ مضبوط ہو غیر جانبدارانہ رہ کر، پارلیمان مضبوط ہو با اختیار ہو کر۔ اس لیے ان کے اس موقف کی حمایت کرنا ملک کو مضبوط کرنا ہے، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر پارلیمانی راستے سے اس وقت عوام نے اس ظلم کے خلاف اپنے ووٹ کو استعمال نہ کیا تو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر امریکہ ظالموں کا ایک پشتی بان ملک ہے اور ہمارے ملک کی ظالم طاقتیں بھی امریکہ کی پشپنائی اور اس کی سرپرستی میں اس ظلم کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے مد مقابل امیدواروں کو ووٹ دینا شریعت کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوگی،
ظالم کی بھی مدد ہوگی۔ اس میں کسی کا نیکی اور تقوی کو جانچنے کی بات نہیں ہے، اور کسی قسم کے جھوٹے فتووں کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سیاسی چال بازیوں میں آ کر کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دیں اور کسی کو کسی کی ناموس کا مسئلہ بنائیں۔ بالکل صاف اور کلیئر بات ہے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے، اور مظلوموں کو ہر طرح پہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور ظالم اب ہر طریقے سے اپنے طور طریقے آزما رہے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش عوام کو یہ ہے کہ اس الیکشن میں سمجھ لیں کہ شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ کسی ظالم طاقت کا ساتھ نہ دیں، خواہ وہ ظالم پگڑی باندھ کر میدان میں آئے یا شریعت کے نام لے کر سامنے آئے۔ شریعت ظلم کی حمایت کسی صورت میں نہیں کرتی، اور 8 فروری کو خاموشی کے ساتھ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی حمایت کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے شاید ہمارے ملک کو مضبوط کرنے کی کوئی صورت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ظلم کے خلاف متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔